Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کی جماعت موجود تھی اور آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ کل روز قیامت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، نبی فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں کہ کل روز قیامت میں لوگوں کو معلوم ہو جائے گا عزت و کرام والے لوگ کون ہیں، رسپیکٹ جس کو کہتے ہیں، بہت ہی معتبر عزت والے لوگ. بہت بڑی خبر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو فرما رہے ہیں. آپ دیکھیں اس دنیا کے اندر سب سے بڑی چیز جو ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھائی میری عزت ہو، اور اس عزت کو حاصل کرنے کے لیے روزانہ ہم دیکھتے ہیں کہ انسان سب کچھ اپنا داؤ پہ لگا دیتا ہے. بعض دفعہ اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ سمجھتے ہوئے کہ اس سے لوگ میری عزت کریں گے، اس عہدے کو، وہ اس چیز کو حاصل کرنے کے لیے اپنی زندگی لگا دیتا ہے کہ لوگ مجھے عزت دار سمجھیں، مجھے رسپیکٹ کریں. تو کتنی رسپیکٹ ہوتی ہے آدمی کی؟ کون کرتا ہے کسی کی عزت؟ وہ آپ ہمارے سامنے ہے. بہت بڑا عہدہ مل گیا، بہت بڑا رتبہ مل گیا تو لوگ تو اس سے جلتے ہیں، اور جب وہ عہدے سے اتر گیا تو پھر تو کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ساری عزتیں اس کی ختم ہو جاتی ہیں. دنیا کے اندر تو ہر چیز جو ہے ناپائیدار چیز ہے. یہاں کی عزت کیا عزت ہے؟ کچھ بھی نہیں. یہاں کی بڑائی کوئی بڑائی نہیں، اتنے خواب ہے کون بڑا ہوتا ہے کون چھوٹا ہوتا ہے. لیکن کتنا بڑا ایک شیطان نے دھوکہ دیا ہے کہ آج ہم دنیا کی طرف غور سے دیکھیں تو مین ٹاپک یہی ہے. الیکشن لڑ رہے ہیں لوگ، منسٹر بن رہے ہیں، پڑھائی اس درجے پہ کر رہے ہیں، یعنی تو ہر چیز کا معاملہ یہ ہو گیا کہ میری عزت کی جائے، مجھے لوگ رسپیکٹ کریں میری. ایک ایسی اندر انسان کی ایک آنا چھپی ہوئی ایک بیماری ہے بہت بڑی، رسپیکٹ کے لیے جائز ناجائز سب کام کر جاتے ہیں، نہ ملتی پھر بھی نہیں. تو اس کے مقابلے میں جو ہے آخرت کی اگر عزت مل جائے، سبحان اللہ، تو اس عزت کا کیا مقابلہ ہو سکتا ہے؟ مجھے بتائیں، کچھ ہو سکتا ہے کہ وہاں کی بے عزتی اور وہاں کی عزت دونوں بہت زبردست چیز ہے کہ اللہ وہاں کی ہمیں بے عزتی اور رسوائی سے بچائے، اللہ تعالیٰ وہاں کی حقیقی عزت عطا فرمائے. اصل عزت دار تو وہ لوگ ہوں گے جہاں وہاں پر عزت ملے انسان کو، وہاں کی رسوائی ہو، وہاں کی بری حالت، نہ کوئی سفارش، نہ کوئی پوچھنے والا، بلکہ بائن اس کے گناہ اس کے سامنے نظر آ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں اس کو، گناہوں کو، اس کی شکلوں کو دیکھ رہے ہیں. جو اندہ کا انتر عزیز الحکیم قرآن کہتے ہیں کہ بہت بڑا سمجھتا تھا تو اپنے آپ کو دنیا میں بڑا اونچا سمجھتا تھا، لے مذہب اس کا دکھ اندہ کا انتر عزیز چکھ مذہب، اس عزت کا دو عزت سمجھتا تھا. تو دو سائڈ ہیں ہمارے سامنے اس دنیا میں، غور کریں.
ایک دنیا کی عزت چاہیے انسان کو، اس کے لیے محنت کرتا ہے جو کہ بالکل فضول ہے، نہ پائے گا، نہ دولت سے عزت ملتی ہے نہ کچھ ملتی ہے. ایک آخرت کی عزت ہے کہ جو ہمیشہ کے لیے اور پائیدار ہے، فار ایور ہے، اور نہ ختم ہونے والی عزت، اصل عزت. تو اس کے بارے میں اللہ کا نہیں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کتنا میسج کہ کل پتہ چلے گا لوگوں کو. کل سے کیا مراد؟ کہ کل سے یہ ہے کہ جس طرح کل آنے والی ہے، بہت جلدی وہ وقت آنے والا ہے، قیامت دور نہیں ہے، بہت جلدی آ جائے گا. جو آج ہمارے گھر ہوتے تھے، ہمارے والدین، ہمارے چچا، ہمارے ماموں، ہمارے رشتے دار، وہ خواب بن گئے کہ نا اسی طرح ہم نے غائب ہو جانا ہے اس دنیا سے. تو اللہ نے فرمایا کل ہوئی بہت جلد ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تب معلوم ہو جائے گا پوری دنیا کو، پورے حشر میں معلوم ہوگا، دنیا دیکھے گی کہ کون عزت اور اکرام والے لوگ ہیں. کتنی بڑی چیز ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پورا حشر دیکھے گا ان کو، ایسا عزت احترام ہوگا ان کا کہ ساری دنیا حیران ہوگی دیکھ کر کون لوگ ہیں. بتانے کا مطلب کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ وہ صحابہ کریں پوچھیں گے تو عاشق تھے نا اس چیز کے. ٹائم بیٹھنے والے لوگ تھے، ایک کھجور اور پانی پینے والے لوگ تھے، کپڑا بھی ان کے پاس نہیں تھا. تو ان کو کتنی بڑی تسلی دی جا رہی ہے کہ اس سے عزت نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے. یہ فارس جو روم ہے یہ تو ابھی تباہ ہو جائیں گے تھوڑے دنوں میں، آپ ہی کیپچر کریں گے اس کو. تو صحابہ کرام بڑے حیران ہوئے. سب کو عزت تو اگلی چاہیے تھی کہ یار وہ کون لوگ ہوں گے جن کتنے عزت ہوتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ کل ساری دنیا دیکھے گی. اب عمل بتایا اللہ کے نبی نے. اصل چیز تو یہ ہے نا، یہ سننے والی باتیں نہیں ہیں، کرنے والی باتیں. کل چاہیے نا عزت ہمیں، یہ سوچ لیں. تو یہاں گارنٹی دے رہے ہیں اللہ کے نبی، ایسے حدیث سنا رہا ہوں آپ کو، کوئی کل کی گارنٹی دے رہے ہیں اس وقت کی. آج وہ عمل ہم کر لیں تو الحمدللہ کیا بنیں گے کہ سوچ حشر کے اندر پتہ چلے گا کہ کتنے ریسپیکٹفل لوگ ہیں. ایسے ویسے نہیں، بہت زبردست طریقے سے استعمال کیا جائے گا ان کا. جس کو اللہ گیا ہے، مجھے بتائیں آپ، جس کو اللہ گیا ہے کہ سب سے بہترین موت اور رسپیکٹ آدمی ہے، تو پوری کائنات جھک جائے گی اس کے آگے. پوری کائنات جھک جائے گی اس کے آگے. تو پھر فرمایا اللہ کے نبی صاحب کہ یار سنو وہ کون لوگ ہوں گے، مطلب کہ آخر کیا خوبی کیا ہوگی کہ اللہ اتنی عزت دے گا ان کو. امیز ہوں گے، باہر سے ہوں گی، کون لوگ ہوں گے، وہ کیا چیز ان کے پاس ہوگی. تو پھر اللہ کے نبی نے اس پر عمل بتایا. یہ کرنے والی بات ہے، سننے والی بات نہیں. کیا عمل بتایا کہ وہ لوگ ہیں کہ دنیا کے اندر وہ یہ عمل کرتے تھے جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دے گا. وہ یہ کیا عمل؟ مسجدوں کے اندر. کہاں پر؟ مسجدوں کے اندر اللہ کے ذکر کی مجلسوں کو منعقد کرتے تھے. کتنی بڑی گارنٹی اس چیز کی کہ گھر ہو اللہ کا، بندہ سارے کام کاج چھوڑ کے اور اللہ کا ذکر کرنے بیٹھ جائے. اکیلے نہیں، مجلس کے گیدرنگ ہو. کتنا بڑا اللہ نے انعام رکھا ہے کہ کل پورے روزہ شر کو کتنی عزت ہوگی ان کی. یہ بھی حدیث بتائیے. موت تو ہمارے اوپر کھڑی ہوئی ہے، کتنی دیر گولیاں بچا لیں گے، دوائیں بچا لیں گے، کیپسول بچا لیں گے. اصل چیز اس کی تیاری کرے آدمی، موت سے کیا خبر. تو کتنی بڑی چیز ہے کہ آگے سے پتہ چل رہا ہے ہمیں کہ جناب فلاں میں مجلس ہو رہی ہے. وہ تو یار بہت دور ہے، ہماری مسجد میں ہوگی، پھر ہم وہاں پھر بیٹھیں گے. بتائیں جو لیے آج یہ لوگ قربانی دے رہے ہیں اپنے آسائش کو، آرام کو، اپنے وقت کو، اپنی پیاری چیزوں کو چھوڑ کے، صرف اس حدیث کی وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ
اتنا راضی ہوگا کہ ہمیں رسپیکٹ مل جائے گی. نہ ان کو کسی چیز کا لالچ ہے نہ کچھ ہے، بس یہ کہ ہمیں بوجھ کی حدیث، ہمیں کچھ روک بھی رہا ہے، کوئی کچھ بھی کر رہا ہے، کہتا ہے جانو دے یار چھوڑو. اللہ کے نبی نے فرما دیا کہ ذکر کی مجلس ہو رہی ہے فلاں مسجد میں، میں پہنچوں گا میں وہاں. اور جس کے دل میں اللہ محبت پیدا کرتا ہے وہ دیوانہ وار بھاگتا ہے وہاں پر، دیوانہ وار بھاگتا ہے. چلو یار، اس کو ایک ہٹ سے ہو جاتی ہے دل کے اندر. جیسے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں جگہ مسجد ہو رہی ہے، مجلس ہوگی، تو میں دیکھتا ہوں الحمدللہ ہماری پوری جماعت وہاں پہنچ جاتی ہے. پھر کتنا بڑا کرم ہے، کتنی بڑی. میں حدیث میں نماز پڑھتے ہی یاد آئی کہ میں اپنے بارے میں سوچ رہا تھا، اللہ کتنا بڑا تو کرم دے رہا ہے، کتنا بڑا فضل دے رہا ہے. یہاں نہیں ہوتی مسجد، تو سکریا میں ہو جاتی، سکریا نہیں ہوتے تو الفلاح میں نہیں، تو کسی مسجد تو ہونی تھی. ہماری رات تو ضائع جاتی ہی نہیں بالکل ذکر کے بغیر. اور جس کی قربان جاؤں اللہ والوں کی مجلس کی، کہ جو ایسی عادت بندے میں ڈالتی ہے کہ 50-60 سال سے یہی عمل ہے، ذکر ہی کرنے والا، وہ بھی مسجدوں میں. اللہ تعالیٰ کنڈے دے کہ یہاں فکر نہ کرو، کوئی عزت کرتا ہے، سلام کرتا ہے، جوتے مارتا ہے، کوئی کہتا ہے چلو باہر نکالو، کتنے پیسے، گاڑی کون سی اس کے نمبر کی گاڑی ہے، کون سا مکان اس کا. چھوڑو یار، آدمی کی بات کرو، اس کے ٹیچر آدمی اس کے پاس کیا رکھا ہے، یہ کون سی عورت ہے یار، کیا نہیں جی کچھ کوئی تعلیم ہے تمہارے پاس، پڑھے لکھے ہو، چلو پیچھے ہٹو. میں یہاں میں بتا رہا ہوں لوگ ایسے کرتے ہیں دنیا میں. کیا تعلیم ہے تیرا بابا، تو کیا ہے یار، تو کون صوفی کیا ہوتا ہے، کیا ذکر، کیونکہ دماغ پہ چربی چڑھے گی نا اس دنیا کی ہمارے. اس حدیث کو سن لیں آپ، جو اللہ کے کلام اور حدیثوں پہ یقین کرتے ہیں ان کے لیے تو یہ بہت بڑی چیز ہے. اس وجہ سے آج اعلان ہوا تھا، یہ بات کو جگہ نہیں چاہیے تھی، لیکن وہ لوگ بوڑھے لوگ جن کے ویزے کٹ چکے ہیں وہ مسجد سے بھاگ گئے. بتائیں کتنی عجیب بات لگتی ہے کہ کتنا غلب ہے آج شیطان کا ہمارے پاس، کہ ہمیں آخرت کی تیاری نہیں چاہیے، ہمیں ٹوٹ کے چاہیے بس، جس پہ ہم دن مطمئن وہ کر کے بس اتر گیا، بوجھ اتر گیا، ختم. اللہ کی نعمتوں کو دیکھیں کہ کتنی بڑی نعمت دے رہا ہے کہ آپ کو جانا نہیں پڑ رہا، خود آپ کی مسجد میں ایک جماعت آ رہی ہے بیماری کی حالت میں، کسی کو کچھ چھوڑ کے کچھ چھوڑ کر، کس لیے؟ تو کیا یہ رسپیکٹ، اللہ کہتا ہے رسپیکٹ کو، پھر اللہ کی دی ہوئی عزت. سبحان اللہ. ایک بادشاہ عزت دے دے نا کسی کو، یار تم میرے ساتھ بیٹھ جا، یہ چیئر تیری ہے، میرے ساتھ بیٹھ جا، باس وہ تو پورا سمائے گا، اور لوگ بھی کیا حال چال ہے، ٹھیک ہے، اور فلاں بادشاہ اس کے ساتھ بٹھایا یار، اس کے ساتھ بات کر رہا تھا، بڑی چیز یار، یہ تو بڑا بہت اونچی چیز ہے. سبحان اللہ. بتاؤ یہ کچھ چیز اللہ فرما رہے ہیں کہ ایسی عزت کیا ہوگی کہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ فرماتا ہے کہ میں یاقوت کے موتیوں کے تختوں میں بٹھاؤں گا رسول اللہ، ایسے نہیں دکھاؤں گا ان لوگوں کو. چھوٹی جماعت نہیں ہے، ایسے نہیں، یعنی چھپاؤں گا ان کو نہیں، تخت بچھائے جائیں گے روز حشر کے اندر. کیا تو کہتے ہیں غلط بات ہے، حدیث ہے بھائی، ہر کتاب میں آپ کو نظر آ جائیں گی، پڑھتے بھی ہوں گے، سنتے بھی ہوں گے علماء کرام سے. تخت بچھائے جائیں گے اور پھر ان کو سجایا جائے گا، ان آدمیوں کو اور حسین کر دیا جائے گا ان کو. تو کون ہوں گے بیچارے؟ بھوکے ننگے، نہ کوئی دکان ہوگی، نہ کاروبار ہوگا، نہ کچھ ہوگا، نہ ان کو اس بات پہ سوچا ہوگا، نہ کوئی اونچی چیز ہوگی، نہ کوئی اس کو سلام کرتا ہوگا. اور جب وہاں پر فکرہ عجیب ہے اس حدیث کے اندر، دیکھیں تخت پہ بٹھا دیا جائے گا اور اتنے حسین کر دیے جائیں گے ان کے چہروں کو کہ جیسے کہ 14ویں کا رات چاند چمکتا ہے، اتنے حسین ہو جائیں گے. یعنی وہ اصل چہرے نہیں ہوگا، وہ تو حسن کے ایک ممبر بن جائیں گے جو لوگ ان کی روشنی دیکھ رہیں گے حشر کے میدان میں. تو پھر لوگ پکاریں گے یہ کدھر آ گئے، کہڑے بندے نے بھائی، وہ پہچان نہیں سکیں گے کون سے لوگ ہیں. تو اس وقت کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، 14 کی طرح چہرے چمک رہے ہیں ان کے. یہ اب آواز آئے گی، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں، یہ انبیاء ہیں، یہ کون ہے،
یہ اولیاء ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ انبیاء کے بارے میں سنتے ہیں کہ وہ تو بڑی اونچی جماعت ہوگی، تو ہمیں بتایا جائے، انٹروڈکشن کرایا جائے یہ ہے کون لوگ. ہم جانے تو سی اتنے اس حالت کے لیے دنیا اپنے اپنے حساب کتاب میں ہے، اور کوئی کدھر جا رہا ہے، کوئی پورے حالوں میں ہے، اور ان کو اتنا بڑا اعزاز کرام دیا جا رہا ہے اس حالت کے اندر. یہی تو وہ لوگ ہیں جس کے بارے میں نے دنیا میں کہا تھا، یہ وہ لوگ ہیں جو مسجد میں بیٹھ کے میرا ذکر کیا کرتے تھے. ان کی صبح بھی اللہ کے ذکر سے ہوتی تھی، ان کی شام بھی اللہ کا ذکر سے ہوتی تھی. لیکن ایسے ہی نہیں کہ وہ آٹومیٹکلی بیٹری لگی ہوئی تھی، نہیں، وہ قربانی دیتے تھے، قربانی دے کر آتے تھے، دور دراز سے آتے تھے. بڑھاپا ان کو اور جوان کر دیتا تھا، ذکر کی صرف اس کو اور جوان کر دیتا ہے بڑھاپا. چلتے آتے ہیں اللہ کے ذکر کے اندر، بھاگتے پھرتے ہیں. کس مسجد میں اللہ کا ذکر ہے، کہاں ذکر ہے؟ دعا کریں اللہ پاک ہمیں شوق پیدا فرما دے، کیونکہ موت بہت غریب ہے انسان کی. اور یہ ایسا عمل ہے اللہ کا ذکر دیکھو نہ کوئی محنت ہی نہیں ہے، انعام دیکھیں آپ اور محنت دیکھیں. گرم مسجد ہے ماشاءاللہ، ہیٹر چیٹر چل رہا ہے، بیٹھے ہیں آرام سے، لائٹیں چل رہی ہیں، گاڑی اللہ نے آپ کو دی ہوئی ہے، کھانا کھا کے آپ آئے ہیں، رزق دی ہے، اور ویسے ہی لیٹ جاتے. لیکن کتنا اللہ کا کرم ہوا ہے. ہم اپنی پچھلی زندگی دیکھیں، کتنی بڑی ایک حدیث ہے جس میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ یا اللہ میں پناہ مانگتا ہوں اس چیز سے کہ میں اپنی پہلی حالت میں واپس آ جاؤں. خواجہ معصوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، جو بانی ہے اس سلسلے کے، مجدد سلسلے کے، کہ سب سے بڑا محروم وہ شخص ہے جو اس سلسلے سے محروم ہو گیا. شیطان نے اس کو ورگا دیا، اس کو نکال دیا اس سلسلے سے. حضرت خواجہ معصوم فرماتے ہیں، کیوں فرماتے ہیں کہ یہ سلسلہ جو تصوف کا ہے نا، نقش بندی سلسلہ، یہ سب سے اعلیٰ اور اعلیٰ سلسلہ ہے. یہ ان کے لفظ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہر سلسلے کو جانتے تھے. سب سے اعلیٰ اور اچھا سلسلہ ہے فرماتے ہیں، اس لیے کہ دو چیزیں جو ہیں ہمارے دین کا منبع ہے، وہ دونوں چیزوں سے یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے. اس کی شرط ہے اس سلسلے کے اندر کون سی؟ دو عظیم شرط، دو اسی اس کے بغیر تو اس سلسلے میں چل نہیں سکتا. جو بھی نقش بند نہیں بنے گا، سب سے پہلے دو یہ شرط اس پر لگائی جاتی ہے جب بیعت ہوتا ہے، عورت ہو یا مرد. ابھی تو وقت ہیں لوگ کمزور ہوتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل کام ہے، تماشی چاہیے، مزے چاہیے نفس کے، وہ کہاں ٹک سکتے ہیں ایسے سلسلے کے اندر. وہ تو ریورس مارتے ہیں، پیچھے ہٹ جاتے ہیں، نہیں جی یہ تو بڑا مشکل ہے، یہ تو بڑا یہ بڑے بہت، کیونکہ دو چیزیں ایسی رکھتے ہیں اس سلسلے کے اندر جو اس سلسلے میں پائی جاتی ہیں، اور شرط ہے وہ کیا ہے؟ شریعت اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دو چیزیں نبی پاک کی سنت لازم ہے اس سلسلے کے اندر. تبھی دیکھتے ہیں نہیں آپ کہ جو بھی اس سلسلے میں اچھی نیت سے داخل ہوتا ہے، ایک دم سب سے پہلے وہ سنت پہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، سنت سے محبت ہوتی ہے. اور یہ جان ہے دین کی، اس کے بغیر تو ہر جگہ ناکام ہے. اس پہلی چیز اس سلسلے پیدا کر دیتا ہے، اس لیے اس کو اولا اور افضل کہا جاتا ہے، کوئی اور وجہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں یہ خاصیت پیدا کی ہے، تبھی کہا خواجہ معصوم کہ محروم ہو گیا وہ شخص کہ داخل ہو سلسلے میں، پھر نفس کی وجہ سے کہ تو بڑا مشکل ہے، یہ چکر دے دوا کے مقصد پورا نے وہ پیچھے نکل گیا. اتنا بڑا محروم ہے جس کا اتنا بڑا اللہ کا ولی اپنی زبان سے نکال رہا ہے، جس کے والد گرامی کی زبان سے نکلا تھا کہ جو اس سلسلے میں آ گیا میں گارنٹی دیتا ہوں کہ اس کی مغفرت ہوگی. تو یہ ان لوگوں نے نکلا کہ الہام ہوتے ہیں ان لوگ. دنیا میں نہ دیکھیں کہ ایک اس سلسلے کے بعد جانے کے بعد، نفرت کرنے کے بعد، چھوڑنے کے بعد بڑا ترقیوں پہ بڑا یہ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، وہ تو آخر تو پتہ لگے ٹھپا لگ گیا، پیچھے ٹھپے لگتے ہیں یاد ہیں محرومی کے. تو ہمیں کس طرح پتہ چلتا ہے؟ ہمیں ان باتوں سے ہی پتہ چلتا ہے کہ کون محروم ہے اور کون جمع ہوا ہے سلسلے پہ. لیکن شیطان تو اپنا کام کرے گا. تو فرمایا اولا افضل ذکر ہے، سلسلہ ہے یہ، دنیا والا سلسلہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی دنیا ہے، نہیں. سٹارٹ اس کا شریر سے ہوتا ہے اور سنت رسول اس میں سے ہوتا ہے. اور سب سے بڑی چیز اجتناب اس میں کیا ہے؟ بدعت ہے. نقشبندی کبھی بدعت کو اختیار نہیں کرتا، کیونکہ اس نے چلنا جو سنت پر ہے. بدعت کہاں سے آئے گی؟
جہاں گیا تو روشنی ہوگی، اندھیرا ہوگا. جب اس نے سنت کو پکڑ لیا تو بدعت تو غائب، ختم. دلیل نہیں اس کے پاس. ہر چیز کی دلیل موجود تھی نقشبندی کے پاس، ہر چیز کی دلیل ہوگی الحمدللہ. کہ سنت کے بارے چلے گا نہیں، دلیل دے گا. ہمیں سب سے اعلیٰ اور اولا. پھر ایک اور تعریف کی سلسلے کی کہ محروم ترین انسان ہے اور خوش قسمت انسان ہے، چاہے کتنا کمزور ہے، چاہے گھسٹ گھسٹ کے چل رہا ہے، بس انگلی پکڑی اس نے سلسلے کی، بس کامیاب ہے وہ شخص، وہ کامیاب ہے. وہی فرماتے ہیں، ان کی بات کر رہا ہوں، آپ مکتوبات میں لکھے خواجہ معصوم رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ اس سلسلے میں تیسری خاصیت کیا ہے کہ اس کو پتہ چلے نہ سمجھے نہ سمجھے، لیکن ایک دم اس کو اللہ کا قرب ملتا ہے. کبھی نہ روئے دھوئے کریں جی ہم تو ذکر بھی کریں کچھ نہیں، یہ گارنٹی پیچھے آ رہی ہے تو اللہ کے قریب ہو رہا ہے. ہر ذکر میں تو قریب ہو جاتا ہے. اس کے اسباق ہی ایسے ہیں. سبق دیتا ہے نا شیخ، سبق ہم تو لیتے ہیں، تو محنت کرو، اسباق لو، اخلاص پیدا کرو، کوشش کرو. آپ کو معلوم ہے کہ ایک سبق کے بعد دوسرے سبق میں اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے، کتنا بلند ہوتا ہے کہ اور قریب ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے. بس اتنی کتاب میں لکھی کہ پہلا سبق، دوسرا سبق، تیسرا سبق، یہ کیا چیز ہے؟ سبق نہیں ملا، محروم ہی ہے. اس میں سوچیں وجہ کیا ہے؟ لیکن کتنا بھی ٹوٹا پھوٹا ہے. فرماتے ہیں کہ قرب اللہ کا اس کو نصیب ہوتا ہے بانسبت دوسرے سلسلوں کے، اس میں سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے. تو یہ تو بھائی جس سے وہ اگلی چیزیں فرمائی بہت زبردست چیز ہے کہ جو چیز اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے وہ ہر وقت وہی کام کرتا ہے. کیا؟ ذکر اللہ. لوگوں کی تو زبان چلتی ہے، کسی کے ہاتھ چلتے ہیں، لیکن ان کے دل چلتے ہیں، ان کے جسم کی روح چلتے ہیں. یہ ساری لاڑی ان میں کیا ہوتا ہے؟ سلطان اسقال جاری ہو جاتا ہے ان کے اندر. یہ پتہ چلے گا پھر اس وقت جو جہاں نکل رہی ہوگی کہ بھئی کیا چیز تھا نقشبندی سلسلہ، اور کتنی بڑی اللہ نے نعمت دی تھی اور کتنی ہمیں قدر کرنی چاہیے تھی. ماشاء اللہ جماعت بہت اچھی ہے، آئی اپریشیٹ. اللہ کا لاکھ لاکھ کرم شکر کرتا ہوں. بڑی اچھی جماعت اللہ نے پیدا کی ہے یہاں ذکر کرنے والی. پورے یو کے میں، صرف بورڈر میں نہیں ہے، پورے انگلینڈ میں. اب آپ تھوڑی بیٹھے ہیں، 4 تو سینٹر ہیں ذکر کے جو اس وقت ماشاءاللہ نور سے گھوم رہے ہوں گے سارے. اور کتنی خواتین ہوں جو بیٹھی اس وقت اللہ کے ذکر میں مست ہوں گی بیچاری. یہ کتنا بڑا کرم ہے مجھے بتائیں اللہ تعالیٰ. تو جب بھی آپ سنیں کہ فلاں مقام پہ ذکر ہو رہا ہے یا فلاں مجلس قائم ہو رہی ہے، بھاگتے جائیں. اس حدیث کو یاد رکھیں کہ کل یا بہت جلدی تم اس مقام پہ پہنچ جاؤ گے جہاں اللہ تعالیٰ تمہارا سب سے زیادہ عزت کرے گا تمہاری اور رسپیکٹڈ پیپل ہو. چلو بس ایک ہی حدیث یاد آ گئی. آپ کو کچھ ٹائم لے لیا میں نے تو ذکر ہی کرنا تھا. انشاءاللہ اللہ پاک ہمیں بھی کسی حدیثوں سے کیسی انسان کو چیزیں ملتی ہیں. اور ایک چیز یہ دیکھیں، مجاہدے بھی آدمی سے بڑے نہیں ہوتے نا بھائی کہ بھائی یہ عمل کرو تو اس مقام پہ پہنچو. تو دیکھیں آپ پچھلے زمانے میں مجاہدے کرتے تھے 40 سال تک، 30 سال تک ایک عمل پہ لگے ہیں، کھانا پینا چھوڑا ہے، جنگلوں میں پھر رہے ہیں اس مقصد کے لیے اللہ مل جائے. لیکن جب نقشبندی سلسلہ آیا سبحان اللہ وہ طریقہ بدل گیا. سب جنگل ختم ہو گئے، چیلے ختم ہو گئے، سب اتنی باتیں ختم. پھر کیا ہو؟ ایک ہی چیز ہوگی، کیا؟ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے کہتے ہیں میں اس میں بند کر دیتا ہوں. اس میں 2 چیزیں بس اللہ دے دی سلسلے. کیا؟ ذکر اللہ اور سنت رسول. اتنا آسان ہے بتائیں مجھے. گھر سے چلنا ہے، آپ نے 7 بجے چلنا ہے، چلو آج کھانا جلدی کھا لیتے ہیں، یا ذکر تو نہیں چھوڑیں، گاڑی پکڑ کے وہاں آ جائیں. زندگی کیا پتا کہ جب تک انسان کی صحت ہے اس سے فائدہ اٹھائے. لیکن ذکر کرنے والا ماشاءاللہ بوڑھا نہیں ہوتا ہے، بہت سبحان ہوتا رہتا ہے. جیسے ذکر ہوتا ہے نا الحمدللہ اس کا شوق پڑتا رہتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیا کرنا چاہیے نا بھائی ذکر. دیکھیں اتنی بڑی چیز ہے اور کتنا احسان ہے ہم پر ان اولیاء اللہ کا جنہوں نے ہمیں راستہ دکھایا.
اللہ ان کے قوموں پہ رحمت نازل فرمائے. محنت کی جنہوں نے اٹھا پکڑ پکڑ کے لوگوں کو لائے, نہیں بھی ذکر کرو ذکر کرو. تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ کسی وسیلے سے اللہ تعالیٰ سب کو زندہ کر دیتا ہے, مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. لیکن ہمیں قدر بھی تو کرنی چاہیے نا بھائیو, قدر بھی کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین جمیع المسلمین دعوی یاسین اللهم صل علی سیدنا محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین کما صلیت علی ابراہیم وإنک اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وجدنا وخطأنا وذنوبنا كل ذلك اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين.